السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کل کیونکہ باہر کا موسم ہے تو ہر صبح بہت ہی اسپیشل لگتی ہے۔ سورج کے اندر بالکل بھی بہت زیادہ تپش نہیں ہے، ہوا بڑی پیاری چل رہی ہوتی ہے اور بڑی پرسکون سی صبح ہوتی ہے۔ اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ چھوٹے موٹے جو دن کے کام ہیں وہ باہر لان میں دھوپ میں بیٹھ کے کیے جائیں۔ تو صبح ماما جو ہے ہمیشہ لان میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بڑا پیارا موسم ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں باہر کے موسم میں اور سردیوں کے موسم میں لان میں بہت زیادہ بیٹھا جاتا ہے۔ تقریباً ہر چھوٹے موٹے کام لان میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک وقت ہوتا ہے سردیوں کے بعد جو بیسٹ موسم ہوتا ہے، جو آپ موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، کسی بھی قسم کا وقت۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بات کرنے کو کوئی اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن صرف ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی موجودگی میں کوئی ایکٹیویٹی کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ جو ڈیلی ٹاسکس آپ نے کرنے ہیں، جو ہاؤس ہولڈ چورز ہیں، کوئی بھی گھر کے کام ہیں، وہ ان کے سامنے کریں، یا پھر ان کی کہانیاں سن لیں، ان کے ساتھ واک کر سکتے ہیں کر لیں، یا کوئی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے اور کچھ نہیں تو ان سے مشورہ لے لیں، ان سے ایڈوائس لیں۔ کیونکہ جب آپ کسی بڑے سے ایڈوائس لیتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، اینڈ دے فیل ریسپیکٹڈ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دا کی از پریزنس، کہ جو پریزنس اپنی رکھیں، اور صرف فزیکلی نہیں، ایموشنلی بھی۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو لائف کے جو ہماری بہت اہم میموریز ہوتی ہیں، جو بیسٹ مومنٹس اور گرینڈ مومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، سمپل چیزوں میں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے تو پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنی بڑی بڑی بلیسنگس ہیں ہمارے لیے۔ میں نے فروٹ چاٹ کا سامان باہر ہی منگوا لیا سارا، اور میں نے سوچا ماما کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے فروٹ چاٹ بناؤں۔ اور ایک اور مزے کی بات کہ ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہماری ماؤں کا ہمیشہ دے ہیو دیئر اون وے آف ڈوئنگ تھنگس۔ میں نے سیب کاٹے تو تھوڑے سے موٹے تھے، تو ماما نے مجھے کہا کہ ان کو چھوٹا کرو۔ تو ہمیشہ چاہے آپ کتنا بھی کچھ بھی کرو، ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرتی ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی ہے، ایسے کرنی ہے۔ ایک بات تو بالکل سچ ہے، اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں اس بات کو، کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت بڑے بڑے گفٹس نہیں چاہیے، ان کو فینسی چیزیں نہیں چاہیے ہم سے۔ what makes them truly happy is our time۔ سچ بتاؤں، آپ نے صرف ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہیں، ان کی کہانیاں سننی ہیں۔ they love to share their past۔ اور یہ باتیں جب آپ ان کی سنتے ہیں نا، ان کے پرانے وقتوں کی جو وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، they honestly they feel valued۔ اگر دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ماما نے آج تک کبھی انکار نہیں کیا جانے سے، تو وہ ہے پودوں کی نرسری۔ انہیں لینے تھے کچھ پودے اپنے گھر کے لیے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لے چلو، تو میں ان کو لے کر آئی ہوں جو قریب میں نرسری تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ماما بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی جب کسی نئے رنگ کا پھول جو ہے لان میں یا پودے پہ کھلتا تھا ہمارے گارڈن میں، تو وہ بہت خوش ہوتی تھیں، اور وہ ان کو ہر پودے کا پتہ تھا کس کے اوپر کتنی کلیاں، کس کے اوپر کتنی پتیاں۔ ایوری سنگل پلانٹ ہیڈ اے اسٹوری، اینڈ شی ٹوک کیئر آف دیم جسٹ لائک دے ور ہر اون چلڈرن۔ ہم تو ان کے بچے تھے ہی، لیکن وہ ان کے پودے بھی ان کے بچے تھے۔ ان کی یہ چیز دیکھ کے تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کبھی بدلتی نہیں، آج بھی ان کی ایکسائٹمنٹ، ان کا جو لگاؤ ہے پودوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح ہی ہیں۔ وہ کبھی بھی پودوں نرسری جاتی ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنی کسی چھوٹی دنیا میں ہیں۔ ماما کا جو گارڈن ہے وہ آج پرانے ٹائم میں جب ماما خود سنبھالتی تھیں، آج اس کا 10% بھی نہیں ہے، کیونکہ آج وہ خود مینج نہیں کر سکتی گارڈن۔ لیکن ابھی بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی نئے پودے لے آئیں، لگا لیں، کیونکہ ان کا شوق بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے آج میں ان کو نرسری لے کے آئی ہوں تاکہ وہ اپنی پسند کے پودے خرید سکیں۔ کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی چیزوں سے زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ جو خوشی آج ان کو ملی ہے نرسری میں آ کے، یہ شاید ایک ایکسپینسو گفٹ سے بھی نہ ملتی۔
So if you know what makes your parents happy, do it for them. ममा तो नर्सरी में आके मुझे भी भूल गई कि मैं कहाँ पे हूँ। वो पौधों को इतना डिटेल से देखती हैं और इतना केयरफुली उन्होंने पौधे आज लेने हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। ये वैसे भी उनका फेवरेट काम है। तो माँ इज़ वॉकिंग थ्रू द नर्सरी, टचिंग द लीव्स, स्मेलिंग द फ्लावर्स एंड सेलेक्टिंग द प्लांट्स। और असल बात ये है कि माँ बाप को खुश देखकर आपको भी बहुत सुकून मिलता है, आपको भी बहुत खुशी मिलती है। सोशल मीडिया ने इतना टेक ओवर कर लिया कि हम भूल गए कि हमने अपने अहम रिश्तों को भी वक्त देना है। अफसोस की बात है कि ये अहम रिश्ते हमारे बगल में बैठे होते हैं और हम घंटों अपने फ़ोन स्क्रीन को देख रहे होते हैं। मेरी माँ को फ़ोन का इस्तेमाल करना नहीं आता क्योंकि उनके ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी जो जनरेशन आज की है, जो नौजवान, जो जनरेशन ज़ेड से जिनका ताल्लुक़ है, उनको सोचना चाहिए कि टेलीफ़ोन को थोड़ा सा साइड पे करें, क्योंकि आजकल टेलीफ़ोन से लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं और अपने रिश्तों से उतने ही ज़्यादा डिसकनेक्टेड हैं। बहन भाई का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता और भी बहुत से करीबी रिश्ते होते हैं। इनको वक्त देना, इनको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया की बेहुदा चीज़ों में आपका वक्त ऐसे गुजरेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बगल में जो अहम रिश्ते थे वो आपने खो दिए वक्त के साथ। तकरीबन 1 घंटा हमने वहाँ पे लगाया और फिर हमने रुख किया घर को। और तकरीबन हमने कोई 4 से 5 पौधे ख़रीदे, गाड़ी में से निकाले। जब हम बड़े हो रहे थे तो कभी सोचा नहीं था कि कितनी एफ़र्ट डालते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे घर के अंदर टू मेक अ हाउस फील लाइक होम। कभी सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो मुझे सब समझ आती है, नज़र आता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने की हैं, द स्मॉल थिंग्स दे डिड, द लव दे पुट इनटू एवरी डिटेल, तो रियलाइज़ होता है कि अब शायद हमारी बारी है ये सब करने की। अब हमारी बारी है कि हमने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और हमारे वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी, टू बी देयर फॉर देम। और उसी तरह जिस तरह वो हमारे लिए उस वक्त थे, तो ये अब हमारा टाइम है कि हमने अपने घर को या अपने माँ बाप के घर को किस तरह से उसका ख्याल रखना है और अपने माँ बाप का किस तरह से ख्याल रखना है। ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये कोई दरख्त इसमें से 20-20, 30-30 साल पुराने हैं। इनको बहुत प्यार से लगाया गया था। ये छोटे छोटे बच्चे थे जो लगाए गए और अब बड़े हो गए हैं। कभी रियलाइज़ होता है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया है। एक दिन हम इसी घर से कॉलेज के लिए जाते थे, केयर फ्री सी ज़िंदगी थी, बच्चों की तरह लेफ़्ट राइट भाग रहे होते थे। एंड बिफ़ोर वी इवन नो इट अब हम बड़े हो गए हैं और हमारे माँ बाप जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। जिस तरह से पौधों का ख्याल एक बच्चे की तरह रखना होता है, उसकी धूप का, उसके पानी का, उसके माहौल का, तभी वो अच्छी नशोनुमा के साथ ग्रो कर सकता है। उसी तरह जो हमारे माँ बाप हैं वो जब ज़ईफ़ हो जाते हैं तो उनका ख्याल भी एक बच्चे की तरह रखना होता है। आई फील लकी कि आई स्टिल हैव माई मॉम विद मी एंड वी शुड चेरिश एवरी मोमेंट बिकॉज दीज आर द मोमेंट्स वी लुक बैक ऑन एंड स्माइल। माँ आज भी घर की बॉस हैं। पहले तो वो फ़िज़िकली ख़ुद इन्वॉल्व होती थी, माली के साथ मिलकर पौधे लगाती थी। अभी वो फ़िज़िकली तो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, मुझे भी दी, माली को भी दी कि कौन सा पौधा कहाँ पे लगाना है। मामा का ये तीसरा कुरान पाक है इस रमज़ान का। आज 17वां रोज़ है और तीसरा कुरान पाक उन्होंने शुरू किया है। पहला कुरान पाक उन्होंने 1 हफ़्ते में ख़त्म किया, दूसरा कुरान पाक उन्होंने 9 दिनों में ख़त्म किया और अभी ये तीसरा कुरान पाक शुरू किया हुआ है।
فائنلی دا بیسٹ پارٹ آف دا ڈے، افطار ٹائم وتھ فیملی۔ اس سے اچھی اور کیا چیز ہوگی کہ آپ نے روزہ کھولنا ہے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے۔ آج کا دن ایک ریمائنڈر ہے کہ اپنے پیرنٹس کو چیریش کریں اگر آپ کے ساتھ ہیں وہ، اور ان کے ساتھ وقت گزاریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں جو ان کو خوش کرتی ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ان کی جو ہیپینس ہے از دا ریئل سکسیس آف آور لائفس۔ اور کوئی ایسی اگر سخت چیز ہے جو ان کو کھانے میں پرابلم دیتی ہے، کبھی کبھی کوئی ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو چبانے میں مشکل ہوتے ہیں، تو اس کو بلینڈ کر لیں کچھ اورنج جوس ڈال کے، تاکہ بڑوں کو کھانے میں آسانی ہو۔ میری آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔